اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مزید مدنی صورتیں وہ پڑھیں گے جو اس دور میں نازل ہوئیں ہجرت کے بعد، جن میں مختلف احکام دیے گئے اور مختلف موضوع جو زیر بحث تھے ان کا قرآن نے تجزیہ کیا اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات دی۔ تو سب سے پہلے ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الجمعہ، اور اس کا نام جمعہ اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس میں جمعہ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اور ایک خاص واقعہ پیش آیا، اس پہ تبصرہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر جمعہ فوراً شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ یہ جمعہ اجتماعی نماز ہے مسلمانوں کی۔ تو ویسے تو 5 نمازوں میں مسلمان جمع ہوتے ہیں مسجد میں، لیکن جمعہ جو ہے یہ اس سے بھی بڑا اجتماع ہے۔ یعنی اگر فرض کریں کہ کسی جگہ مسلمانوں کی 5-6 مسجدیں ہیں چھوٹی چھوٹی مختلف جگہوں پہ ہر محلے میں، تو جمعے میں انہیں ایک بڑی مسجد میں جمع ہونا چاہیے۔ تو جمعہ جو ہے اس میں جہاں تک اس کی میں نماز ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے ایک اجتماعیت کا پہلو بھی ہے اس میں۔ اور اگر ہم بالکل دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اس میں مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام ہے اور سیاسی نظام ہے، اس کو بھی اس کے اندر جمعے کے اندر رکھ دیا گیا ہے، کہ جس میں خطبہ دیا جاتا ہے، مسلمانوں کی تربیت کی جاتی ہے، مسلمانوں کا جو سربراہ ہے وہ اسی جمعے میں مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہے، اپنی پالیسیاں بتاتا ہے، انہیں ہدایات دیتا ہے۔ تو گویا کہ لوگ خود اکٹھے ہو کر اپنے حکمران، اپنے امیر کی بات سنتے ہیں۔ مثلا آج آپ دیکھیں نا کہ حکمرانوں کو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، بسیں مہیا کرو، بسوں پہ قبضے کرو یا پیسے دو، اتنے لوگوں کو اکٹھے کر کے لاؤ جی جلسہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں لوگ خود آ رہے ہیں، ثواب سمجھ کر آ رہے ہیں، ثواب سمجھ کر آ رہے ہیں جمعے کے دن۔ اور جمعے میں خطبہ ہے۔ خطبہ کا کیا مطلب ہے کہ جس میں مسلمانوں کو تربیت کے لیے قرآن حدیث کے احکامات بتائے جائیں، انہیں سربراہ جو ہے ملک کا انہیں بتائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، انہیں ہدایات دی جائیں۔ تو جمعے کا خطبہ کس کا حق ہے، کون دے گا؟ مسلمان سربراہ، یعنی مسلمانوں کا امیر المومنین خطبہ دے گا، اور نیچے جو سرکاری لوگ ہیں وہ خطبہ دیں گے۔ اسی طرح نماز بھی کون پڑھائے گا؟ مسلمانوں کا جو امیر ہے نماز وہ پڑھائے گا۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دونوں چیزیں الگ کر دی نا، دین سے سیاست کو الگ کر دیا، دین سے سیاست کو الگ کر دیا کہ یہ دین ہے اور یہ سیاست ہے، سیاست کا دین میں دخل نہیں یا دین کا سیاست میں دخل نہیں۔ تو ہم نے وہ دونوں چیزیں الگ کر دی۔ آج جن کو ہم اپنا سیاسی لیڈر بناتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ان میں سے کوئی پڑھاتا ہے، اور پڑھائے بھی تو نہیں پڑھیں گے پیچھے، وہ نہیں، نماز نہیں پڑھنی۔ اور جن کو ہم نے اپنی نمازوں کا امام بنایا ہوا ہے، جو خطبے دے رہے ہیں جمعے کے، ان کو ہم سیاسی اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں بالکل۔ تو یہ امت پہ جب زوال آیا اور اس کے بعد یہ حالت ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر، ابھی مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوئی، جب آپ قباء سے چلے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، تو راستے میں جمعے کا ٹائم آیا تو آپ نے بنو عمر بن عوف کا شاید علاقہ تھا، جو شاید میں غلطی نہ کر رہا ہوں، یہی عمر بن عوف قبیلے کا علاقہ تھا۔ تو وہیں آپ نے صحابہ کے ساتھ جمعہ پڑھا۔ تو جمعہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء سے مدینہ آتے ہوئے پڑھا، اور وہیں پھر 5 نمازیں شروع ہوئیں، وہیں جمعہ، مسجد کی تعمیر،
بعد میں ہوئی، جمعہ تو آپ نے پہلے شروع کر دیا. تو اتنی اہمیت ہے اس ہفتہ وار مسلمانوں کے اس اجتماع کی کہ جس میں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے امیر کی ہدایات سنتے ہیں، انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تربیت ان کی جاتی ہے، اللہ کی یاد انہیں دلائی جاتی ہے، تقوی کا حکم دیا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے. تو اتنی اہم عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بہت بڑے بڑے کام جمعے کے دن کرتے. کوئی لشکر روانہ کرنا ہے تو سب مسلمان جمعے کے دن آئے ہوئے ہیں، وہی ہدایات دی جاتی ہیں، کل لشکر نکلے گا، کون کون اس میں آئیں گے. تو اس طرح اس اجتماع سے بہت سارے فائدے اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ سورت میں جمعے کے آخر میں آیات ہیں، اس لیے اس کو سورہ جمعہ اس کا نام رکھ دیا گیا. ورنہ اصل تو اس سورت میں یہودیوں کی خبر لے گی، اور یہودی عربوں کو امی کہتے تھے اور خود اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ اہل کتاب ہیں، یعنی ان کے پاس شریعت ہے، کتاب ہے، ان میں تو اتنے نبی آئے ہیں، مسلسل نبی آتے رہے ہیں. تو عربوں کو کہتے یہ امی اس معنی میں نہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اس کو بھی امی کہتے ہیں، ان پڑھ، لیکن وہ اور معنی میں ہے. تو عربوں کو جو یہودی امی کہتے تھے وہ اس معنی میں کہ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس معنی میں امی کہتے ہیں کہ یہ جاہل جڈ، ان کو کیا پتہ ہے شریعت کا، تہذیب، تو اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہ جنہیں تم امی کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان امیوں پہ فضل کیا ہے، رحمت کی ہے، اور ان امیوں کے اندر اپنا رسول بھیجا ہے، اور تم آج اس رسول پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو. اور پھر تمہیں جو کتاب دی گئی تورات، اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا اور آج بھی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. جو کچھ بھی ہے پوری کائنات گویا کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست غالب ہے اور دانا ہے. جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، قدوس، پاک، سراپا، اور غالب ہے سب پہ، اور دانا ہے. اس کی تسبیح کر رہی پوری کائنات. وہی ہے، وہی اصلی جس کی پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے. اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے اور ان کو سنوارتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں یعنی امیوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اگرچہ یہ یعنی امی، اور اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے، امی اس سے پہلے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے یہ واضح گمراہی میں تھے. اور اس رسول کی بعثت کچھ ان میں سے کچھ اور لوگوں کی طرف بھی ہے جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے. اور اللہ زبردست اور حکیم ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہودیوں کو کہ جنہیں تم امی کہتے ہو، ان امیوں میں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا مکہ کے اندر. مقصد کیا اللہ کے رسول کی بعثت کا؟ کہ وہ ان امیوں کو اللہ کی آیات سناتا ہے. تلاوت میں پہلے بتا چکا ہوں تلاوت کا مقصد کیا، مطلب کیا ہوتا ہے، اور انہیں سنوارتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ آیت قرآن میں مختلف جگہوں پہ آئی ہے، اور کہیں یعلم ویعلمہم الکتاب والحکمہ پہلے آیا اور تزکیہ بعد میں آیا، اور کہیں تزکیہ پہلے آ گیا. اور یہ تو یعنی مقصد ان کو سنوارنا ہے، پاک کرنا ہے، عقیدے کے طور عقیدہ، اخلاق، کردار، حتیٰ کہ ظاہری باطنی ہر قسم کی پاکیزگی اس میں شامل ہے. فرمایا کہ یہ امی اس رسول کی بعثت سے پہلے واضح گمراہی میں تھے، یعنی کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا، بھٹک رہے تھے ادھر ادھر، جاہلیت میں مبتلا تھے عرب. اور فرمایا کہ اس رسول کی بعثت ان میں سے کچھ اور لوگوں کی طرف بھی ہے. وآخرین منہم، کچھ اور ہیں جو ابھی نہیں آئے، یعنی جو اور ایمان لاتے جائیں گے، ساری دنیا اس میں شامل ہو جاتی قیامت تک. تو یہاں
یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے صرف مکہ والوں کی طرف امیوں کی طرف، ظاہر ہے اللہ کا کوئی بھی رسول کسی ایک جگہ سے اپنی دعوت شروع کرے گا نا. ویسے تو پہلے جو رسول آتے رہے ہیں ان کی دعوت تو کسی ایک قوم کے لیے ہوتی تھی، خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی اور خاص وقت کے لیے ہوتی تھی، پھر دوسرے رسول آ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کی دعوت آپ پوری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ سب لوگوں کے لیے رحمت للعالمین. تو اس لیے فرمایا کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی انہیں آ کر نہیں ملے، ان کے لیے بھی ہے اللہ کے رسول کی بات سے، ان کو بھی اسی طرح اللہ کے رسول کی آیات سنا کر انہیں پاک کیا جائے گا. پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اسی اللہ کے فضل کی وجہ سے یہودیوں کو نفرت تھی کہ اللہ کا فضل امیوں پہ کیوں ہوا ہے. تو یہ فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو یہودیوں کو تکلیف ہو رہی تھی نا اس سے، تو فرمایا اللہ کا فضل کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کا فضل بانٹے، یا اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کسی سے. اللہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے نوازے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اس کا فضل کو تھوڑا سا نہیں ہے کہ یہودیوں کو دیا ہے اور کسی کو دیا تو ختم ہو جائے گا. پھر یہودیوں کی خبر لی کہ جو اہل کتاب اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، جن لوگوں پہ کتاب جن لوگوں کو کتاب دی گئی، جن پہ کتاب لا دی گئی، ان کی مثال، پھر انہوں نے اس کا بار نہیں اٹھایا. ان کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو. انتہائی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. مثل الذین حملوا التوراۃ، تورات جن پہ لادی گئی، حملوا لادی یعنی وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، لاد دی گئی. کون ہے یہودی؟ تورات انہیں دی گئی نا. یہ نہیں کہا جنہیں تورات دی گئی، اکثر جگہوں پہ اللہ نے کہا ہے نا اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، لیکن یہاں فرمایا کہ جن پہ تورات لادی گئی. جیسے کوئی اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایک تو نا کسی کو سامنے پڑی یہ کتاب اٹھا لو، لیکن وہ خود اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں کہ خود اٹھا لے، نہیں، گویا کہ زبردستی لاد دی گئی ہے اوپر. تو یہ تصویر کھینچی قرآن نے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے لاد دی گئی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، اس کا بار اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوئے. لاد دی گئی تو چلو لاد دی گئی تو آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں اٹھا لیتا ہوں. فرمایا نہیں اٹھایا، پھر اس کا بار اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، اس کا حق ادا نہیں کیا. تو ان کی مثال فرمایا گدھے کی طرح ہے کہ وہ کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں. تو اب گدھے پہ کتابیں لاد دی جائیں تو گدھا عالم بن جائے گا. بہت بڑی بڑی کتابیں ساری، آج مثلا حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کے تفاسیر بڑی بڑی لاد دیں تو کیا وہ عالم بن جائے گا؟ نہیں. تو صرف کتابیں اٹھا لینے سے تو کوئی عالم نہیں بن جائے گا، یا کتاب کسی کو دے دینے سے تو وہ عالم نہیں بن جائے گا. اس کتاب کو پڑھنے، اس سے فائدہ اٹھانے، اس پہ عمل کرنے سے آدمی اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا. تو اس لیے پہلے بتایا کہ جن کو اللہ نے آپ رسول بھیجے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں کہ سنوار رہے ہیں ان کو. تو اللہ کی کتاب اس لیے آتی ہے کہ اس سے زندگیاں سنواریں، اپنی لوگ تزکیہ کریں، زندگیاں سنواریں. تو اگر صرف اللہ کی کتاب ایسے ہی ہے جیسے گدھے نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں تو پھر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا کسی کو. تو یہ یہودیوں کی مثال دی. تو فرمایا انتہائی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یعنی اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. پہلے تورات کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا، اور اب اللہ نے اپنے آخری کتاب جو نازل کی اس کو جھٹلا رہے ہیں. تو اس سے بھی اب بری مثال یہ ہے ان کی. اللہ ایسی ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا. پھر یہودیوں کے کچھ جو دعوے تھے بڑے بڑے، ان میں ایک بڑا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے چہتے ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں. کیوں محبوب ہیں؟ کہ اللہ کے نبیوں کی اولاد، حضرت ابراہیم کی اولاد، جو امام الانبیاء حضرت ابراہیم، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم، تو حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. اس میں تو ظاہر کوئی شک نہیں. یہودی تو خاص نسل کا نام ہے نا، حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں سارے، باقی بھی انبیاء سارے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اب 12 یعقوب کے بیٹے تھے، انہی سے آگے ساری نسل یہودیوں کی چلی.
تو اس لیے وہ کہتے تھے ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اور بڑے پیارے چہیتے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں. تو یہ جو ان کا گمان تھا اس کے بارے میں فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بنے ہو، جنہوں نے اپنے یہودی ہونے کا دعویٰ کیا کہ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا یہ گمان ہے، دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، دوسرے لوگوں کی بجائے تم اللہ کے چہیتے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اور اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. اگر اتنے چہتے ہو اور جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے صرف اور تمہارا انتظار کر رہی ہے، تو پھر تو دنیا میں کیا جلدی جلدی جاؤ جنت میں، موت کی تمنا ہونی چاہیے. لیکن فرمایا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ کبھی بھی تمنا موت کی نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، آگے جو اعمال بھیج چکے ہیں اس وجہ سے کبھی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے. تو دنیا کی سب سے بزدل ترین قوم یہودی، موت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے یہودی، حالانکہ وہ کہتے ہیں جی جنت ہمارے لیے ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جائیں گے، مسلمان کہتے ہیں صرف مسلمان جائیں. تو یہ بات صحیح ہے، جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے، لیکن اب جب ایک ہے گروپ کے معنی میں بنا ہوا کہ جس نے کہہ دیا ہے میں مسلمان ہوں، بس نام لکھوا لیا مسلمانوں میں، تو جنت تو ظاہر ہے اللہ نے متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے، مسلمانوں کے لیے بنائی. تو لیکن وہ تو فرقے کے معنی میں کہتے تھے نا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، انہیں کہہ دیجئے کہ وہ موت کہ جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں مل کر رہے گی، آ کے رہے گی. بھاگ رہے ہو تو موت سے کوئی بچ جائے گا نہیں. اگر کوئی بس ڈرتا ہے موت سے تو کدھر بھاگ کے جائے گا؟ کوئی موت سے بھاگتا ہے تو کدھر جائے گا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ تم بڑے ہی مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو رکھ لیں. تو موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. تم اگر موت سے بھاگتے ہو تو موت تو آ لے گی تمہیں. پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ہستی کی طرف جو ظاہر اور غیب کو جاننے والا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو تمہیں خبر دے گا، بتائے گا کیا کر کے آئے. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بتائے گا وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے. تو موت کے بعد یہ ہے مرحلہ جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے. تو یہ تو یہودیوں کو مخاطب کیا، کیونکہ ان کا تو دعویٰ تھا کہ ہم چہتے ہیں، پیارے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں. اس کے بعد جمعہ کے بارے میں کام، اور اصل میں ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک تجارتی قافلہ آیا، اور مدینہ میں اشیاء خرد و نوش کی کمی تھی، قلت تھی، تو تجارتی قافلے آتے اور وہ ڈھول وول بجاتے اعلان کرنے کے لیے کہ تجارتی قافلہ آیا، تو لوگ اس سے خریداری کرتے. تو عین اس وقت جب جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا تو وہ تجارتی قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے ڈھول وول بجانے شروع کیے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم لیٹ ہو گئے تو وہ سامان شاید نہ خرید سکیں، ختم ہو جائے گا. تو لوگ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے تجارتی قافلے کی طرف. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کیا اور جمعہ کے بارے میں بھی احکام دیے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے یاد کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، حکم کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے یعنی اذان دی جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر یعنی نماز، خطبہ، اس کو اللہ کا ذکر کہا گیا ہے. اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اس وقت خرید و فروخت چھوڑ کر آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف. تو یہ اذان کون سی ہے؟ یہ دوسری اذان ہے جس کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے. تو
تو آج کل تو ایک پہلی اذان بھی ہوتی ہے، یہ پہلی اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، جب مدینہ کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر یہ اذان پہلی دی جاتی بازار میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی چھت پہ، تاکہ پہلے سے لوگ کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا وقت ہونے والا ہے اور جلدی سے وہ تیاری کریں، اس لیے کہ آبادی بڑھ گئی تھی۔ اگر دوسری اذان کے بعد وہ اٹھیں تو ان کے جانے مسجد میں پہنچنے تک تو خطبہ ختم ہو جائے گا، نماز بھی ممکن ہے ختم ہو جائے، تو اس لیے اس اذان کا اہتمام کیا گیا، ورنہ پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی جس کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اصل اذان جس کے بعد خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے وہ دوسری اذان ہے، جس کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے اور جماعت شروع ہو جاتی ہے کہ اس وقت خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے اس میں خرید و فروخت کرنا حرام ہے، وہ چیز خریدنا بیچنا حرام ہے اس وقت۔ یہ ٹائم بے شک یہ آدھ گھنٹے کا ہے، گھنٹہ بنتا ہے جتنا بھی، اس میں خرید و فروخت حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایگریمنٹ اس ٹائم میں ہوگا کہیں تو اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے کچھ ٹائم میں ہوا ہے جس میں خرید و فروخت بنا ہے اسلامی لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو گویا کہ جمعے کا دن ہے کہ جس دن مسلمان کے لیے ایک اگر چھٹی کرنی ہے کوئی ہفتہ وار تو وہ چھٹی جمعے کے دن ہونی چاہیے۔ ایسے کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ ہفتہ وار چھٹی کریں، اسلام نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ چھٹی کریں ضرور جمعے کو، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، یہ ٹائم تھوڑا سا ہے بس، اس میں چھوڑ دیں خرید و فروخت، اس سے پہلے کرنا چاہیں کریں، اس کے بعد تو حکم دیا گیا۔ تو اگر چھٹی کرنی ہے ہفتہ وار تو وہ پھر جمعے کے دن ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ہمارا جمعے کا دن یہودیوں کی طرح نہیں ہے، یوم السبت کی طرح کہ جس میں بالکل پابندی ہے، کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے، نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پر اتنی سخت پابندی نہیں لگائی، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ صرف یہ ٹائم اذان سے نماز تک کا بس، اس میں خرید و فروخت منع ہے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز پوری ہو جائے، پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جب نماز پوری ہو گئی، جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، فَمَا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین میں پھیل جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ پابندی جو تھی ختم ہو گئی، اب جاؤ، جا کر دنیا کے سارے اپنے کام کرو، زمین میں پھیل جاؤ اور وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کے فضل، مال کو کہا گیا اللہ کا فضل، تجارت کو کہا گیا اللہ کا فضل، یہ خرید و فروخت کو اوپر، خرید و فروخت کو سے منع کیا تھا نا، بازار البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، تو اب کہا ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی یہی خرید و فروخت، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی مال، دنیا جسے ہم کہتے ہیں، اس کو اللہ نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے، مال یہ اللہ کا فضل ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا دنیا، اور دنیا گندی اور نجس، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، ہمیں حکم کیا ہے کہ اللہ کے اس فضل کو تلاش کرو، یعنی رزق کو تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں نہیں نازل کرتا، یعنی جو اللہ نے رزق ہر انسان کے لیے رکھا ہے وہ اس طرح نہیں کہ وہ پیکٹ آ رہے کے گھر آ جائے گا، جیسے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوا تھا کہ آپ کے گھر آ جائے گا پیکٹ جو اللہ نے رکھا ہے، نہیں، اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہر آدمی کا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اب اس نے تلاش کرنا ہے اس کو، رزق کیسے میرا آئے، کہاں ہے، تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وابتغوا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تجارت کا جہاں بھی ذکر آیا ہے، کشتیوں کا کہ اللہ کی نعمتیں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی تاکہ تجارت کر سکو، تو اس کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے، اور اس کو تلاش کرنا ہے اپنے رزق کے۔ تو تلاش کس طرح کرے آدمی، یعنی وہ اسباب اختیار کرے، اسباب اللہ نے رکھے ہیں، کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی
اس کا خریدار ہے، کوئی اس کا بیچنے والا ہے، کوئی سروسز دے رہا ہے. تو یہ ساری شکلیں کیا ہیں؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کی شکلیں. تو انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے سبب بنائے، اس کی تلاش شروع کر دے. اس میں جتنی محنت کر سکتا ہے کرے، جتنی بہترین پلاننگ کر سکتا ہے کرے، بہترین طریقے سے اس کو تلاش کرے، خوبصورتی سے اس کو تلاش کرے. اس میں کوئی حرام طریقے اختیار نہ کرے، اس میں کوئی جال سازیاں نہ کرے، اس میں کوئی دھوکہ دہی نہ کرے، کسی کا حق مارنے کی کوشش نہ کرے. تو اسے کہتے ہیں حلال رزق، جو انسان نے محنت کر کے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے تلاش کیا ہے. محنت کی، اللہ نے دیا ہے، اس نے تلاش کیا ہے. لیکن اگر وہ اس میں کوئی حرام شکل اختیار کرے گا، جال سازی کرے گا، جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچے گا یا خریدے گا، کسی کو دھوکہ دے گا، کسی کا حق مارے گا، کو ملاوٹ کر کے چیز بیچے گا، تو پھر یہ رزق اس کے لیے حلال نہیں رہے گا، پھر یہ اللہ کا فضل نہیں رہے گا، پھر یہ الٹا عذاب بن جائے گا انسان کے لیے کہ قیامت کے دن اس نے اللہ کے ہاں پھر جواب دہی کرنی ہے کہ یہ حرام کے کیسے اس نے کمایا اور دوسروں کے حقوق کا سب کرتا رہا. تو وہ تجارت کے جسے آج ہم دنیا کہہ دیتے ہیں، یہ تو دنیا ہے گندی، اور اصل کیا ہے جی؟ بس یہ دنیا چھوڑیں اور آپ کہیں اللہ اللہ کریں بیٹھ کر. تو اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کر اللہ کا فضل تلاش کریں. حکم تو یہ ہے نا، یہ تو نہیں کہا جمعے کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو عصر تک، پھر عصر سے لے کے مغرب تک ذکر کرو. یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے نکل جاؤ، زمین میں منتشر ہو، فانتشروا فی الارض، جاؤ نکل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ حکم اللہ تعالیٰ کا. تو اب افضل کون ہے؟ جو نماز پڑھ کے نماز پڑھتا ہے، آ کر نکل جاتا ہے اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہے، دنیا کمانے کے لیے نکل جاتا ہے، آپ جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جو بھی اس نے سبب اختیار کیا ہے اس پہ جا کے جمعہ پڑھتا ہے، جا کے اپنے رزق اللہ کے فضل کی تلاش میں لگ جاتا ہے. اور ایک دوسرا شخص ہے کہ جو بالکل رزق کی تلاش کر ہی نہیں رہا، بیٹھ کے بس کہیں کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، کسی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی جگہ کو دنیا کا کام نہیں کرنا، ہاتھ نہیں لانے، کچھ نہیں، کوئی اور آ کے اسے کھلا پلا رہا ہے. تو افضل کون ہے؟ ہمارے آج جو ہمارا دین کا تصور ہے، ہمارا مسلمانوں کے آج جو دین کا تصور ہے، میں نہیں کہتا کہ 100% اکثریت میں جو دین کا تصور ہے اس میں افضل کون ہے؟ جو ہاتھ پاؤں توڑ کے کہیں بیٹھا ہوا ہے، بھائی انہیں تو دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے، بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بس کوئی کام دنیا کا نہیں کرتے. دیکھیں نا، دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، دنیا اللہ کا دیکھیں، اللہ اللہ کرتے ہیں بیٹھ کے، کتنے اچھے نیک پرہیزگار آدمی ہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھا، کچھ نہیں کرتے. جی یہ ہے نا، لیکن یہ اللہ کے یہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے ہاں یہ ہے تو یہاں بتایا جو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے جو دے رہا ہے. ایک دفعہ حضرت عمر کے سامنے ایک شخص آیا، لوگوں نے بڑی تعریف کی، جیسے ہوتا نا بڑے اچھا جی وہ. آپ نے فرمایا یہ کرتا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتا، بس اللہ اللہ کرتا بیٹھ کے. تو آپ انہوں نے پوچھا اسے کھلاتا پلاتا کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کا بھائی، دوسرے رشتے دار. تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس سے افضل ہے جو اس کو کھلا پلا رہا ہے. یعنی ایک آدمی وہ ہے جو کچھ نہیں کرتا اور آج کی اصطلاح میں بس یہ اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھ کر، بزرگی جو ہوتی ہے، نمازیں پڑھی، ذکر کیا بیٹھ کے، دنیا سے کوئی تعلق کسی قسم کا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کھائے پیئیں گے کہاں سے؟ اگر بیوی بچے بھی ہیں تو کوئی کھلائے گا نا. اور تو پتہ چلا کہ دوسرے بھائی ہیں جو مدد کر رہے ہیں، تو ان میں افضل کون ہے؟ وہ جو اس کی مدد کر رہے ہیں وہ افضل ہیں، جو تو دوسروں پہ بوجھ بنا ہوا ہے نا. تو یہ ہمارا یہ تصور یہ نہیں ہے صحیح. یہ اسلام میں وہ نہیں ہے رہبانیت والا، عیسائیوں والا طریقہ کہ ان کے ہاں افضل کون ہے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا چھوڑ کر. تو کسی صحابی نے دنیا چھوڑی؟
کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا جی میں تو اب دنیا کے کام نہیں کروں گا، دنیا میں چھوڑ دوں گا، بس بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا. نہیں، وہ جو اصحاب صفا کی مثال دی جاتی ہے نا، تو یہ نہیں کہ وہ دنیا چھوڑ کے بیٹھ، وہ تو مجاہد تھے سارے، جہاد کرنے والے، عمل کرنے والے. تو مدینہ میں یہ تو نہیں نا کہ بڑے جی مواقع تھے کام کے، کوئی فیکٹریاں چل رہی تھیں اور وہ ملازمت کے مواقع مل رہے تھے اور وہ چھوڑ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ذکر کرنے کے لیے. وہاں تو ظاہر ہے جو کچھ تھا وہ کر سکتے تھے، کرتے تھے. وہ تو لکڑیاں چن کے لاتے اور بیچتے اور اس سے کھاتے یا دوسروں پہ بھی خرچ کرتے. تو باقی وقت وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں لگا رہے تھے. تو اس طرح تو نہیں کہ وہ دنیا چھوڑ کے کہیں بیٹھے ہوئے تھے. کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں کہ جس نے ایمان لانے کے بعد دنیا چھوڑ دی ہو اور کہا جی میں تو اب بیٹھ کے اللہ اللہ کروں. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے، تقوی یہ نہیں ہے. ایسے لوگ تو امتحان سے بھاگے ہوئے ہیں، امتحان سے بھاگے ہوئے ہیں. امتحان کون دے رہے ہیں؟ کہ جو دنیا کے سارے معاملات انجام دے رہے ہیں، شادی، بیوی بچے، رشتہ دار، قرابت دار، اگر کام کر رہے ہیں، کہیں ملازمت ہے یا تجارت ہے، جو بھی لوگوں سے معاملات کیا ہیں، سارے امتحان ہیں نا. آپ کمانے کے لیے سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، امانت خیانت، سارا کوئی امتحان ہے. تو جو دنیا کے سارے یہ کام کر کے ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کامیاب ہے نا امتحان میں. تو جو ڈر کے نہیں کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں میں وہ خیانت نہ کر بیٹھوں، کہیں میں کوئی ملاوٹ نہ کر دوں کسی کام میں، کسی میں دھوکہ نہ دے دوں، میں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہتا، تو وہ تو امتحان سے بھاگا ہوا ہے. ایسے شخص تو امتحان سے بھاگ کر بیٹھا ہوا ہے. اس کا تو کوئی اللہ کے یہاں کیا ہونا ہے، وہ تو امتحان سے بھاگا ہوا ہے شخص. کون سا امتحان دیا ہے اس نے؟ بس اگر کسی نے شادی نہیں کی تو کون سا امتحان دیا ہے کہ اس کا سلوک قرابت داروں، رشتہ داروں یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا تھا، باقی رشتہ دار، قرابت دار. جس نے مثلا کوئی تجارت نہیں کی تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی امانت، دیانت، کہ تقویٰ کیا ہے، معاملات میں کیسا ہے، کیا ہے. یا لوگوں کے ساتھ عام کوئی رہا ہی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے تو امتحان دیا ہی نہیں. تو اس لیے یہ چیز جو ہے، یہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کے کوئی بیٹھ جائے. دنیا جس کو ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے. پھر وہ واقعہ جو ہوا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. اور جب ان لوگوں نے تجارت اور کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف دوڑ کے چلے گئے اور آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے لہو اور تجارت سے، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. کہ جب انہوں نے دیکھا تجارتی قافلہ آیا ہے اور وہ کھیل تماشا تو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو بہرحال یہ ابتدائی دور تھا، ابھی تربیت ہو رہی تھی مسلمانوں کی. تو فرمایا کہ جو اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے، جو اللہ کی یاد، ذکر، نماز. تو جب یہ کہا کہ نماز پڑھ کے جائیں آپ کریں، تو جو ٹائم تھوڑا ہے وہ تو نماز کے لیے پھر ہوگا نا. یعنی کہ اس ٹائم میں آپ جا کے تجارت شروع کر دیں. یعنی کوئی کہتا ہے جی نہیں یہ جو ٹائم ہے نا اس میں گاہک بڑے آتے ہیں، وہ ایسا ہی ہے نا جیسے بنی اسرائیل کے ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی آتی تھیں. پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی گاہک اور اس کا کوئی پتہ نہیں جی کب آ جاتا ہے. تو اس طرح اگر کوئی آزمائش میں پڑا ہوا ہے کہ جمعے کے ٹائم اگر دکانیں بند کر کے آئیں یا اس ٹائم میں، تو پھر دیکھیں نقصان ہوگا، کیا بنے گا گاہک. تو یہی تو امتحان ہے جو لیا جا رہا ہے کہ اتنا ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ صرف آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس دوران خرید و فروخت چھوڑ دو اور اس کے بعد جاؤ اپنے دنیا کے سارے کام کرو. اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے. ویسے تو منافقوں کا ذکر کوئی مدنی صورت نہیں جس میں نہ ہو. مدنی اکثریت مدنی صورتوں جس میں منافقوں کا ذکر آئے گا لازمی. اتنا بڑا یہ منصب تھا خطرناک، اور ہوتا ہے ہمیشہ. آج بھی یہی ہے. آج بھی ہمارے لیے ہر مسلمان معاشرے میں سب سے خطرناک عنصر کون سا ہے؟ منافق. آج بھی جن کے بالکل پہچانے جا رہے ہیں، کوئی ذرا مشکل نہیں پیش آتی. آدمی برام سے روزانہ جو کچھ حرکتیں کرتے ہیں وہ پہچانے جا رہے ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ یہ صورت نازل ہوئی کہ غزوہ بنی المصطلق ایک ایسا غزوہ تھا کہ جس قبیلے کے خلاف کارروائی کے لیے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنا طاقتور نہیں تھا.
پتہ تھا مال غنیمت ہی ملے گا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی جانا. تو اس لیے اس غزوہ میں کثرت سے منافقوں نے شرکت کی. پھر اسی غزوہ میں انہوں نے بڑے بڑے مسائل کھڑے کیے جی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، جس میں ایک یہ صورت پہ نازل ہوئی ان کی شرارتوں کے بعد. پھر اسی میں حضرت عائشہ پہ تہمت لگی. اسی غزوہ میں انہوں نے انصار اور مہاجرین کو لڑانے کی کوشش کی. تو بہت زیادہ فتنے برپا کیے انہوں نے اس غزوہ میں. تو باقی ہم بات کریں گے سورہ نور میں بھی وہ بھی. تو یہ صورت پھر اس غزوہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ رہے تھے تو پھر یہ صورت نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. فرمایا کہ یہ منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ ہے پڑھ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں. فرمایا یہ آ کر گواہی دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. کس بات میں جھوٹے ہیں؟ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو سچی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا کہ اللہ جانتا کہ آپ اس کے رسول ہیں. جو بات جو کہہ رہے ہیں وہ تو حقیقت ہے، لیکن یہ منافق اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گواہی دل سے نہیں زبان سے نکل رہی ہے. صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کے دل میں نہیں صرف زبان سے ہے تو بے شک جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح بھی ہو نا تو وہ جھوٹا ہوگا. وہ صحیح بھی ہو تو جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ اس کے تو دل میں نہیں جھوٹ بول رہا ہے وہ. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا، بندے کے اندر جو کچھ ہے زبان اس کی ترجمان ہے، لیکن یہاں زبان جو کچھ کہہ رہی ہے وہ دل میں نہیں ہے، وہ دل کی ترجمانی کر ہی نہیں رہی، تو پھر جھوٹ ہو گیا. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور یہ خود بھی اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون. انتہائی برے اعمال ہیں جو یہ کرتے ہیں، برے کرتوت ہیں ان کے. فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ یہ ایمان لائے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس لیے ان کو سزا مل رہی ہے، ان کا یہ انجام، ان کے یہ کرتوت اس لیے ہیں کہ یہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا اور ان کے دلوں پہ موریں لگا دی گئیں، پس انہیں اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی. فہم لا یفقہون، کوئی چیز سمجھ نہیں سکتے. ایمان لائے پھر کفر کیا. اب دیکھیں اس میں کوئی الفاظ میں ذرا بھی کوئی ہے معمولی سا بھی کوئی شک، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان لائے ثم کفروا، پھر کفر کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم آمنوا ثم کفروا، ایمان لا کے انہوں نے کفر کر دیا. تو کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ یہ کافر ہیں؟ مسلمانوں نے کہا کہ یہ کافر ہیں، مسجد سے نکال دیا، ان کے جنازے نہیں پڑھے، نکاح توڑے؟ نہیں. اس لیے کہ یہ جو ان کا کفر تھا یہ زبان سے نہیں تھا. زبان سے تو گواہی نکل رہی تھی کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، زبان سے تو یہ نکل رہا تھا نا. کفر کہاں تھا؟ اندر. وہ اندر والا کفر اللہ بتا رہا ہے، زبان سے کچھ اور ہے. تو دنیا میں جو معاملہ ہوگا نا اسلامی معاشرے کے اندر، جو مسلمان سمجھا جائے گا وہ زبان کے حساب سے ہوگا. زبان کیا کہہ رہی ہے، اندر کیا یہ ہم نہیں جانتے، نہ پیچھے پڑیں گے اس کے نیتوں کے. نہیں، زبان کیا کہہ رہی ہے کسی کی. تو اگر کوئی ہمارے سامنے زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو اسے مسلمان سمجھا جائے گا. بس نیت کیا ہے یہ اللہ کا حساب ہوگا.
تو اس لیے دیکھیں، ایک ہے حقیقی کفر، حقیقی کفر، اور ایک ہے قانونی کفر۔ یہ حقیقی کفر ہے، زبان سے ایمان کا اظہار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ثم کفر، پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی حقیقت میں کفر کیا ہے، دل میں کفر ہے، لیکن قانونی کفر نہیں ہے۔ قانونی کفر کیا ہے کہ جب کوئی زبان سے ہمارے سامنے کوئی ایسی باتیں کر دے جو کافرانہ ہیں، انکار کر دے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، آخرت کا، یا کوئی ایسی دین کی چیزوں کا انکار کر دے کہ جن کے بارے میں کوئی رتی برابر شک نہیں ہو سکتا، جو دین کی بالکل بنیادی چیزیں ہیں، تو پھر وہ کافر ہوگا قانونی۔ تو اسی طرح ایک ہے اسلام حقیقی، حقیقت میں مسلمان کون ہے، اور ایک ہے کہ قانونی طور پہ مسلمان کون ہے۔ تو قانونی مسلمان کون ہے؟ جو ہمارے سامنے آ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے اسلام کا، قانونی طور پر مسلمان ہے۔ حقیقت میں کون ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ دل میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے معاملہ سارا۔ تو اسی طرح جس طرح ایک مسلمان اسلام ہے، مسلمان ہے قانونی طور پہ کون ہے، حقیقت میں، کافر قانونی طور پہ کون ہے، حقیقت میں کون ہے۔ تو ممکن ہے کہ معاشرے کی بہت بڑی تعداد قانونی طور پہ مسلمان ہو، حقیقت میں کافر ہو۔ قانونی طور پہ تو سامنے دیکھا جائے تو کیا کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر کیا ہے وہ اللہ کے یہاں جا کر حساب ہوگا، وہ عدالتیں نہیں فیصلہ کر سکتی۔ یہ جو فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا، یہ حقیقی کفر ہے، اور فرمایا ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، اب انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی منافقوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ان کے بارے میں کہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسے آپ کو بڑے لگتے ہیں، اس لیے کھاتے پیتے تھے لوگ منافق سارے مالدار، اور یہ اس لیے غریب آدمی کو منافق نہیں ہوتا، نہ اس وقت تھا نہ آج ہوگا۔ غریب تو سیدھا، آج بھی ہمارے عام اگر ہم سیاسی پارٹیوں میں بھی دیکھیں تو غریب آدمی تو جس کے ساتھ ہے وہ دل سے لگا ہوا ہے، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کسی کو سمجھ رہا ہے، بے شک کسی نے سبز باغ دکھائے، بیوقوف بنایا، لیکن وہ بیوقوف بن کے لگا ہوا ہے، اخلاص سے لگا ہوا ہوتا ہے، جدھر بھی ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو مالدار، سرمایہ دار، جلیلدار، یا کھاتے پیتے اشرافیہ، وہ دل سے کسی کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ اپنے مفاد کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، وہ جدھر مفاد ہوگا ادھر چلے جائیں گے۔ تو اب یہ جو تھے منافق، یہ مالدار تھے سارے، کوئی غریب آدمی نہیں تھا، تو اس لیے خوشحال، کھاتے پیتے، تو جسم بھی اسی طرح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم بھلے لگتے ہیں، کیا بات ہے جی، اور اگر یہ بات کریں تو آپ سنتے ہی رہ جائیں، باتیں بھی زبردست کرنے کے ماہر ہیں، گفتگو کے بھی، گویا کہ یہ لکڑی کے کندے ہیں جنہیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے، جیسے لکڑی کا بنا کے انسان کو کہیں کھڑا کیا ہوا ہے جی۔ آج کل کیسے آپ دیکھتے ہیں کسی مال میں گئے، وہ ایسے بالکل سوٹ ووٹ پہنا کے کھڑا ہے، تو آدمی دور سے دیکھتا ہے کوئی بندہ کھڑا ہے، قریب جا کے پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو لکڑی کا ہے یا پلاسٹک۔ تو یہ فرمایا کہ گویا کہ لکڑی کے کندے ہیں جن کو دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا دی گئی، اندر کچھ نہیں، دل ول کچھ نہیں، اور یہ ہر اونچی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ ذرا کوئی بات ہو تو سمجھے ہمارے ہی خلاف ہے، تمہاری شامت آنے والی ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ کی مارو ان پہ، یہ کام بہکائے جا رہے ہیں، کتنی سخت الفاظ ہیں۔ ہم العدو فاحذرہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیں، اللہ کی مارو ان پہ، کام بہکائے جا رہے ہیں۔ تو آج بھی یہ دشمن ہیں، اسلامی معاشرے میں بیٹھے ہوئے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنے، یہ نہیں کہا یہ دشمن ہے انہیں قتل کرو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ان سے ہوشیار رہیں، ان سے سیاسی جنگ لڑنی ہوگی۔ کیوں کہ اگر ان میں سے کسی کو کچھ کہا تو کیا ہوگا، دیکھیں جی مسلمان کو قتل کر رہا ہے، دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے، اور پراپوگنڈا شروع ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہے طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ دشمن ہے انہیں قتل کر دو، نہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے اختیار کیے ان کے لیے، وہ آج بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جسے کہتے ہیں سیاسی طریقے سے مقابلہ کرنا، وہ آپ نے کیا، آگے آ رہا کہ میں وہاں بھی کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگ چونکہ مفاد پرست ہوتے ہیں، دنیا انہیں چاہیے ہوتی ہے،
تو آپ نے وہ ان کو دی جس سے چپ کر سکتے تھے، جس سے ان کی سازشیں کم ہو سکتی تھیں، جس سے ان کے شر سے بچا جا سکتا تھا۔ آپ نے خوب مال وال دیا ہے، زیادہ دیا ان کو، عام مسلمانوں سے زیادہ دیا، کیونکہ پیٹ سے سوچتے ہیں یہ لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منافقوں کو دیتے تھے، زیادہ دیتے تھے۔ کیوں دیتے تھے؟ کہ ان کے شر سے بچا جائے، یہ چپ ہو، مزید دشمنی میں اور زیادہ نہ پڑیں۔ تو آج بھی ہے کہ اگر ان کو کچھ کھلائیں پلائیں تو ممکن ہے چپ رہیں، مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام نہ کریں، ملک کے خلاف کام نہ کریں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، تو ان کے منہ میں ہڈی ڈالیں تو ممکن چپ رہیں، یا کم از کم شر کم ہو جائے تھوڑا سا۔ یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ایسے لوگوں کو، بیت المال میں سے دیا، مال غنیمت میں سے زیادہ دیا، تاکہ یہ پیٹ سے سوچنے والے جو ہیں تھوڑا ان کے شر سے بچا جائے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طریقے سے مقابلہ آپ نے کیا، وہ آگے آ رہا ہے جی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو یہ اپنے سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ تکبر کے ساتھ رک جاتے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو جو حرکت تم نے کی ہے، اور اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، تو یہ سر جھٹکتے ہیں تکبر سے، نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور رک جاتے ہیں تکبر کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں، چلو میں آگے پڑھ لوں پھر میں بتاتا ہوں صاحب۔ ان کے لیے یکساں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں قطعاً نہیں بخشے گا۔ اللہ ایسے فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں یکساں ہے، دعا کریں یا نہ کریں یکساں ہے، اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ ان منافقوں جرائم ایسے کہ آپ دعا کر بھی دیں تو اب اللہ نہیں بخشے گا۔ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا، اور عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ اس جنگ میں غزوہ بدر المصطلق میں انہوں نے جو بڑی بڑی سازشیں کیں، فتنے برپا کیے، ان میں ایک فتنہ یہ تھا کہ انصار اور مہاجرین کو لڑانے کی کوشش کی، کہ پانی پلانے کے مسئلے میں ایک انصاری اور مہاجر کی تھوڑی تومیں ہوئی، تو معاملہ تھوڑا بڑھ گیا، تو انصار نے انصار کو پکارا، مہاجرین نے مہاجرین کو بلایا مدد کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معاملے کو کنٹرول کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کے نعرے ہیں، کہ مثلا مہاجر کچھ ہوا ہے تو مہاجر کو پکار رہا ہے مدد کے لیے، انصاری کو پکار رہا، یا مثلا کچھ ہوا ہے تو ایک آدمی اپنے قبیلے کو پکارنا شروع کر دے مدد کے لیے، یا اپنے فرقے کو پکارنا شروع کر دے مدد کے لیے۔ بھئی اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ مدد کے لیے پکارے لوگوں کو، میری مدد کرو، یہ ظالم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر کوئی اگر اپنے قبیلے کو مدد کے لیے پکار رہا ہو، لسانی بنیادوں پہ اپنی زبان بولنے والوں کو پکار رہا ہو، رنگ و نسل کی بنیاد پہ پکار رہا ہو، یا فرقے کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ پکار رہا ہو، تو یہ جاہلیت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت ہے، یہ بدبودار چیز ہے، اور میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کے نعرے لگاؤ تم۔ یہی تو فتنے ہیں جو پیدا کیے جاتے ہیں ہمیشہ معاشرے کے اندر۔ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، دو آدمیوں کی کہیں کوئی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، لیکن اس کو نسلی بنیاد پہ لے جانا، زبان کی بنیاد پہ لے جانا، قبائلی بنیاد پہ لے جانا، یہ ختم، یہ ہے جاہلیت۔ تو آپ نے معاملے کو کنٹرول کیا۔ اب یہ واقعہ جب ہوا
تو عبداللہ ابن ابی بھی گیا ہوا تھا اس مارکے میں، اور سارے منافق گئے ہوئے تھے، انہیں موقع ملا تھا جی آپ ثابت کریں ہم کتنے بڑے مجاہد ہیں. تو پھر انہوں نے آپس میں میٹنگیں کی اور عبداللہ ابن ابی کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں تک معاملات پہنچ گئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اور کھلاؤ ان کو، یعنی مہاجرین کو اور کھلاؤ. تو انہوں نے کہا ہماری مثال ایسے ہی ہے جیسے کو کہتے ہیں نا کہ کتے کو کھلاؤ کل تاکہ تمہیں ہی کاٹے آ کے، تو یہ اب ہمیں ہی کاٹنے کو آ رہے ہیں. تو اس نے کہا اور کھلاؤ ان کو، کھلا، اگر تم انہیں کھلانا بند کر دو تو بھاگ جائیں گے سارے. دیکھو نا ہر طرف سے منہ اٹھا کے آ رہے ہیں، مدینہ آ رہے ہیں، ادھر سے منہ اٹھا کے، تو تم انہیں کھلا رہے ہو تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بند کر دو تو بھاگ جائیں گے. ایک تو یہ بات اس نے کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ ہیں یعنی مہاجرین، ان پہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ بھاگ جائیں، خرچ نہیں کرو گے تو بھاگ جائیں گے. تو فرمایا خزانے اللہ کے پاس ہیں، تمہارے پاس نہیں ہے. دوسری کہ اس نے کہا جی آپ مدینہ جا کر جو عزت والا ہے نا وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا. یعنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ہم ہیں مدینہ کے مالک، ہم ہیں عزت والے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ذلیل کو باہر کریں گے. اب کس کو کہہ رہے دیکھیں، اتنی بڑی گستاخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کفر جی. تو یہ رپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے انصار کے کچھ سردار حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف منافق ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں اور اس کے قتل کا حکم دیں. اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہمیں نہیں آپ چاہتے تو انصار کو حکم دیں، سعد بن معاذ یا محمد بن مسلمہ، انصار میں سے کسی کو حکم دیں اسے قتل کریں تاکہ مسئلہ انصاری مہاجر کا نہ بنے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے صحیح. تو آپ نے کچھ نہیں کیا. تو آپ نے انصار کے سرداروں کو بلا کر ان سے تھوڑی بات کی کہ دیکھ لیں آج تو یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص مدینہ کا سردار ہم اسے بنانے والے تھے، اس کے لیے تاج دیار تھا، تو آپ آئے تو اس کی چکراہٹ ساری ختم ہو گئی، لیڈری ختم ہو گئی، تو یہ بغض ہے اس کے اندر، اس کو چھوڑ دیں. تو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ سچا مومن نوجوان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے ایسے ایسے کہا ہے اور آپ اس کے قتل کا حکم دینے والے ہیں، تو اگر قتل کا حکم دینا ہو تو مجھے دیں، میں خود قتل کروں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قتل کرے تو میرے دل میں آ جائے کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، تو اگر قتل کا حکم دینا ہو تو مجھے دیں، میں خود کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے، ہم اچھا سلوک کریں گے اس کے ساتھ. تو آپ نے ایک تو فوراً فیصلہ یہ کیا کہ مسلمان جہاں ٹھہرے ہوئے تھے نا فوراً کوچ کا حکم دیا، اس لیے کہ ایسی جگہ پہ بیٹھے اب بات بڑھے گی، گفتگو ہوں گی، اس نے یہ کہا، اس نے یہ سنا، بات پراپوگنڈا، اور اس میں اور کوئی خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے فوراً مسلمانوں کو حکم دیا کوچ کریں، اور یہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایسے وقت میں آپ نے کوچ کا حکم دیا. اور پھر 30 گھنٹے تک آپ نے چلایا، لوگوں کو پڑاؤ نہیں ڈالا کہیں کہ لوگ آگے جب پہنچیں تو اتنے تھک چکے ہوں کہ فوراً جاتے ہی سو جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں صورتحال ایسی پیدا کر دی جائے چاہیے کہ لوگوں کو موقع نہ ملے اس قسم کی بحثیں کرنے کا اور ان چیزوں کو زیادہ ابھارنے کا، پھیلانے کا. ایسا اگر کوئی حادثہ ہوا ہے کہ جس سے اس قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں، کوئی نسلی بنیادوں پہ فساد بھڑکایا جا سکتا ہے، قبائلی بنیادوں پہ بھڑکایا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً پابندی لگا دیں کہ اس قسم کے واقعات پہ بات نہیں کی جائے گی، آج میڈیا میں نشر نہیں کیا جائے گا، اس کی خبر نہیں دی جائے گی، فوراً پابندی لگا دیں. بالکل یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی سنت ہے آپ کی
کہ آپ نے فوراً حکم دیا کوچ کا، تاکہ اب اس پہ بحث نہ ہو. کوچ کا مطلب ہے لوگ اپنے اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہیں تو اب باتیں تو نہیں ہوں گی، ہر کوئی جا رہا ہے. پھر جا کے اتنا لمبا سفر کرایا کہ تھک چکے ہوں، موقع ہی نہ ملے کسی کو، اور اتنے میں 2 دن گزر جائیں تو معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ روک دیں ایسے معاملات کو، انہیں پھیلایا جائے. تو اس کا مطلب آج جو ذرائع ابلاغ ہیں جو بھی، ان کے ذریعے ایسی باتوں پہ پابندی لگا دی جائے کہ انہیں پھیلایا نہیں جائے گا، کہ جس سے اور آگ بڑھ کے. تو یہ جو اس نے بات کی کہ جب ہم مدینہ گئے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا. تو جب مدینہ داخل ہونے لگے تو عبداللہ ابن ابی کا اپنا بیٹا عبداللہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، اپنے باپ کو روک دیا. باپ آیا تو روک دیا، تلوار لے کے روک دیا باپ کو کہ تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ تم نے کہا ہے کہ عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، تم ذلیل ہو، اللہ کے رسول ہے عزت والے، تو تم داخل نہیں ہو سکتے. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تم داخل نہیں ہو سکتے. اس نے بڑا چیخنا چلانا شروع کر دیا، دیکھیں میرے بیٹے کو انہوں نے بیوقوف بنا دیا ہے، میرے بیٹے کو انہوں نے اپنی باتوں میں لگا دیا. آج کی اسلام میں جس کی کس طرح برین واشنگ وہ کر دی گئی ہے کہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، میرا بیٹا میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو اب دیکھیں کہ اگر اس کے قبیلے والا بھی کوئی اٹھ کے روکتا تو پھر بھی مسئلہ اتنا نہیں بننا تھا. اپنے قبیلے کا آدمی ہے پھر بھی خطرہ نہیں تھا. یہ عبداللہ بن ابی کا تعلق حضرت سے تھا. اگر اوس کا کوئی آدمی بھی روکنے میں آتا یا کہتا ہے اللہ کے رسول سے کر، پھر بھی فتنہ کھڑا، اوس اور خزرج کے درمیان فتنہ کھڑا ہو جاتا. چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اگر مہاجرین میں سے کوئی روکتا تو پھر بھی فتنہ کھڑا ہو جاتا. لیکن اگر کوئی خزرج کا آدمی روکتا تو پھر قبائلی بنیادوں پہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا تھا فتنہ. تو اب خزرج بھی نہیں، اپنے بیٹے نے روک دیا، تو اب وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا؟ نہیں، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی کو کیا کہتا؟ کوئی کسی کو بھڑکا سکتا تھا؟ نہیں. تو اس موقع پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر دیکھو، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر جو تم کہہ رہے تھے کہ اسے قتل کر دیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں سیاسی طور پہ مقابلہ کیا جاتا ہے. بہت سی چیزیں درگزر کرنی پڑتی ہیں، چپ رہنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ فوراً کارروائی کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. نہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس سے حالات تو نہیں بگڑیں گے، اس سے اور زیادہ کوئی مسائل تو نہیں پیدا ہوں گے، اس سے فلاں آدمی کو لوگوں کے جذبات بھڑکانے کا موقع تو نہیں ملے گا، یا کہیں ہم اس ظالم کو مظلوم تو نہیں بنا دیں گے. تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ظالم ہے، لوگ بھی سمجھ رہے ہیں ظالم ہے، اس نے تو یہ کیا ہوا ہے، اور حکومت کو کارروائی کر کے الٹا اسے مظلوم بنا دیتی ہے، اور لوگوں کی ہمدردیاں ادھر ہو جاتی ہیں فوراً. یہ سیاست یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھیں. اس طرح نہیں کہ جذبات میں آ کے یہ کر دیں اور یہ کر دیں. یہ سیاست یہ نہیں ہوتی. تو یہ صورت پہ اس موقع پہ نازل ہوئی جس میں ان کی حرکتیں ساری کھول کے رکھ دی قرآن نے. اور یہ باتیں انہوں نے اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے کہی تھی، مسلمانوں کے سامنے تو نہیں کہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا مسلمانوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر کہا جائے کہ تم نے کہی نہیں، ہم نے تو نہیں کہی، وہ فوراً انکار کر دیں گے. اور انکار کیا انہوں نے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو یہ کام کرے گا تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. پھر بربادی انہی لوگوں کے لیے جو جن کے مال و اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. مال اور اولاد، اور یہی 2 چیزیں ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں. مال کو کمانا، مال سنبھالنا، مال دنیا، اور دوسرا اولاد. اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے ایک تھوڑی دیر تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. یعنی میری موت کو تھوڑا سا لیٹ کیوں نہیں کر دیتا. یعنی موت سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اور اب آدمی کہتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے میری موت کو تھوڑی دیر لیٹ کر دیں، تھوڑی سی مہلت دے دیں، اب میں صدقہ کر دوں اور نیک بن جاؤں. یہ فطرت ہے انسان کی نا.
انسان اپنے کام کو لیٹ کرتا ہے، کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا، آخری دم تک کا. تو موت کے بارے میں بھی یہ ہوتا ہے، آدمی بعض میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور شیطان تو اس میں پھر سب سے زیادہ بڑا ہتھیار ہے ہی اس کا یہ کہ آدمی بعض میں سوچتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، تو شیطان آگے بس اس اندازی کرتا ہے کیا ابھی بڑا وقت ہے، کر لینا کوئی مسئلہ نہیں، میں خرچ کرنا چاہتا ہوں ابھی آگے ٹائم ہے، کر لینا، یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں اب آگے ٹائم ہے، کر لینا. تو انسان معاملات کو ٹالتا جاتا ہے، لیٹ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ موت اچانک آ کے پکڑ لیتی ہے. تو یہ اس لیے فرمایا کہ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آئے اور اس وقت وہ کہے کہ اے پروردگار تھوڑی سی مہلت مل جائے نا تو اب میں بس صدقہ بھی کروں گا اور صالحین میں سے بھی ہو جاؤں گا. اب یہاں آپ دیکھیں ایک بات بڑی اہم، کہ پچھتاوا جہاں انسان کو ہے نا، تھوڑی سی مہلت ملے تو میں اب یہاں یہ نہیں کہ وہ کہے گا کہ اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل، تھوڑی دیر اگر تو مہلت دے تو میں نماز پڑھوں گا، میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، میں نہیں فاصدق، مجھے اگر تھوڑی سی مہلت ملے تو میں صدقہ کروں گا نیک لوگوں میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کتنی بڑی نیکی ہے، اور آخرت میں جو چیزیں سب سے زیادہ کام آنے والی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ بندہ یہ نہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، حالانکہ نماز تو فرض ہے، وہ تو کوئی شک، باقی چیزیں بھی روزہ ہے، باقی نیکیاں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے تاکہ میں صدقہ کروں. تو اس کا مطلب اس وقت نظر آئے گا کہ سب سے بڑی چیز جو کام آنے والی آخرت میں وہ صدقہ ہے. تو پیچھے حکم بھی یہی دیا جا رہا ہے، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کر لو. موت آ گئی تو ختم. جی دنیا میں بھی تو آپ دیکھتے ہیں موت آئی تو اکاؤنٹ فریز، سب کچھ فریز بارسوں کے لیے، تو آدمی کا تو اسی وقت ہے نا جب تک موت نہیں آئی. تو ہاں آدمی یہ کر سکتا ہے کہ وصیت بھی کر سکتا ہے، وہ موت کے وقت ہے 1/3 میں میرے مال میں سے یہ نیکی کا وہ آدمی کر سکتا ہے، پہلے بھی لکھ کر رکھ سکتا ہے اور موت کے وقت بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہیں گے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو اللہ اسے قطعاً لیٹ نہیں کرے گا، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا کہ اس وقت یہ درخواست نہیں قبول ہو سکتی کہ ابھی کر لو جو کچھ کرنا. اس کے بعد ہے سورۃ التغابن. یہ تغابن نام ہے اس کا، علامت، اور آگے میں آ رہی آیت اس میں آ جائے گا. تغابن کہتے ہیں ہار جیت کو، کون ہارا کون جیتا، یعنی کوئی مقابلہ ہو رہا ہے تو پتہ چلا یہ ہار گیا یہ جیت گیا، یہ اس کو تغابن کہتے ہیں. یہ سورج جو ہے اس میں بھی منافقین ہی مخاطب ہیں، اصل میں انہیں ہی اس میں مخاطب کیا گیا اس آیت میں. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، وہ بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم میں سے کافر بھی ہیں اور مومن بھی ہیں. اس نے تمہیں پیدا کیا امتحان کے لیے، مہلت دی ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری تصویریں بنائیں اور بہترین بنائیں تمہاری صورت گری کی، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تمہاری صورت گری کی شکلیں بنائیں، تمہاری بہترین شکلیں بنائیں. کوئی آج بھی ساری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، ڈیزائنر سارے اکٹھے ہو جائیں تو اس سے بہتر کچھ شکل ہی انسان کی کہنا بنانا انسان ہو گیا، اس سے بہتر ڈیزائن کو لے آئیں سامنے. نہیں، یہ فرمایا کہ اسی نے تمہاری شکلیں، تمہاری صورت گری کی اور بہترین، اور اسی کی طرف پلٹ کر بھی جانا ہے. پیدا بھی اس نے کیا، اس نے تمہاری شکلیں بنائی اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو اعلانیہ کرتے ہو، اور وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے. یہ ہے اللہ کی صفات، یہ ہے ہمارا رب جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں سینوں میں جو کچھ ہے. کیا تمہارے پاس ان
کیا تمہارے پاس ان کفر کرنے والوں کی خبر نہیں آئی کہ جو اس سے پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، نتائج بھگت چکے ہیں جو کفر انہوں نے کیا اس کا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا، یہ پہلی قوموں کی طرف اشارہ ہے جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان پہ عذاب اللہ کے آئے، قوم عاد اور سمود اور مدین، جن کا ذکر کیا ہے قرآن، تباہ ہوئی قومیں۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے رہے، اور جواب میں انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے، بشر ہمیں ہدایت دیں گے، اور انہوں نے یہ کہہ کر کفر کیا اور منہ موڑا، اور وہ اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اور خود بخود اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو ان کے رسول آئے تو کہا جی کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ تو ہمیشہ اللہ کے رسولوں کا انکار جو قومیں کرتی رہیں تو اس میں سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تو انسان ہیں، یعنی فرشتے ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے نا، اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے، یعنی زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے اطمینان سے رہ رہے، تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر دیتے۔ تو یہ نہیں کہا زمین میں فرشتے آتے نہیں ہیں، اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے، یعنی زمین کے شہری ہوتے، یہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں، تو ہم فرشتے کو بھیجتے رسول بنا کر۔ تو جو زمین میں انسان رہ رہے ہیں تو انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیشہ غلط فہمی رہی لوگوں کی کہ کوئی انسان نہیں، فرشتے کو رسول بن کے آنا چاہیے۔ اور آج الٹ معاملہ ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم رسول مان چکے ہیں تو اس لیے ہم انہیں انسان نہیں مانیں گے۔ معاملہ وہی ہے، غلط فہمی وہی ہے کہ فرشتے کو رسول بننا چاہیے، انسان کو نہیں۔ کافروں کا یہ زوم ہے کہ وہ قتل مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم تمہیں ضرور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اور پھر جو عمل تم کر کے آئے ہو اس کے بارے میں بھی تمہیں ضرور بتلایا جائے گا۔ نہ صرف اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، جو کچھ کر کے وہ بتلایا بھی جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور اس روشنی پہ، نور پہ جو ہم نے نازل کیا، یعنی یہ قرآن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اور یہ اس روز ہوگا، اور اس دن کو سامنے رکھو، اس دن سے ڈرو کہ جس دن جمع کرنے کے دن لوگ انہیں جمع کرے گا، جو اجتماع کا دن ہوگا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، کہ اجتماع کے دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، اور ذالک یوم التغابن، یہ ہوگا ہار جیت کا دن۔ اس دن پتہ چلے گا کون ہارا اور کون جیتا۔ یہ اجتماع کا دن ہے لوگوں کا، قیامت کے دن۔ ایک تو یہ کہ اجتماع کا دن اسے کہا سب نے اکٹھے ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور اسے یوم التغابن کہا کہ ہار جیت کا اس روز پتہ چلے گا۔ رزلٹ اس روز اناؤنس ہونا ہے نا، کون فیل ہوا کون پاس ہوا، کون جیتا کون ہارا، تو رزلٹ کے اناؤنس ہونے کا دن گویا کہ۔ تو اس دن فرمایا اللہ تم سب کو جمع کرے گا، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ ہے عظیم کامیابی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، کوئی بھی مصیبت، خواہ وہ اجتماعی ہو، فرد کے لیے ہو، کسی ملک کے اندر ہو، اللہ کے اذن کے بغیر۔ اللہ کا اذن مطلب اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں آتی۔ دیکھیں اگر اللہ کی پرمیشن کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہونے لگے نا تو یہ کائنات تباہ ہو جائے، فساد پھیل جائے نا۔ کہ ایک آدمی قتل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی پرمیشن کے بغیر اٹھ کے جا کے قتل کر رہا ہے، اللہ کی پرمیشن کے بغیر فلاں نے یہ کام کر دیا جائے تو دنیا تباہ ہو جائے، ختم۔ تو اس دنیا میں کوئی کام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا، کسی درخت کا پتا بھی نہیں گر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، کوئی بیماری نہیں آ سکتی اللہ کے اذن کے بغیر، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، کوئی سارے دنیا کے جادوگر اور جنوں والے اور سارے جو کچھ کر اس طرح کے اشرار سارے اکٹھے ہو جائے نا، کچھ رتی برابر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اس کائنات میں حکمرانی اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہ فرمایا کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اور جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے،
اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کے دل کی اللہ رہنمائی کرتا ہے، پھر وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں۔ اطاعت کرو اللہ کی، دیکھیں نا یہ منافقوں کو حکم دیا جا رہا ہے خاص طور پہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو واضح پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر منہ پھیرتے ہو تو اللہ کے رسول کی ذمہ داری واضح پہنچا دینا، وہ انہوں نے پہنچا دیا، تو اللہ کے رسول سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں منافق کیوں بن گیا تھا جی، فلاں نے کفر کیوں کیا، فلاں ایمان کیوں نہیں لاتی۔ اللہ کے رسول کی ذمہ داری واضح پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم درگزر کرو اور معاف کر دو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں بھی عام ویسے خطاب تو مومنوں سے ہے، لیکن زیادہ انہی لوگوں کی طرف ہے نا جو نفاق کی طرف جا رہے تھے، اور نفاق کا سبب جو کیا ہے، بیوی بچے مال و اولاد، تو فرمایا تمہارے مال و اولاد اور تمہارے بیوی بچوں اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ دشمن یہ نہیں کہ باقی اس لحاظ سے دشمن ہے جو دنیا میں جیسے دشمن ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی محبت تمہیں نفاق کی طرف لے جاتی ہے، ان کی محبت تم سے غلط کام کرواتی ہے، ان کی وجہ سے تم غلط کام کرتے ہو، تو گویا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو قیامت کے دن جا کے کیا پتہ چلے گا کہ آدمی تو یاد آئے گا نا سارا کہ یہ کام میں نے حرام خوری کی کس لیے، فلاں بیٹے کے لیے، فلاں بیٹی کے لیے، اس کے کہنے پہ، اس کو یہ بنانے کے لیے، فلاں کی لوٹ مار کی، یہ تو وہ کہے گا یہ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5ویں خلیفہ راشد ہیں، بادشاہت میں آئے نا، بنو امیہ کی بادشاہت تھی، ولی عہد بنے، وصیت کے سلمان نے ان کے لیے وصیت کی، اس کے بعد یعنی یہ نہیں کہ مسلمانوں نے منتخب کیا، مسلمانوں کے تو ختم ہو گیا معاملہ، خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کو اگر موقع بھی دیا جاتا نا منتخب کرنے کا تو کبھی نہ کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ زوال جب قوموں کا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر ایسی قومیں کبھی کسی اچھے آدمی کو منتخب نہیں کرتی۔ ہاں آ جائے کوئی کسی طریقے سے اپنی طاقت کے ذریعے آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، اچھے کام کریں تو ٹھیک ہے، اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کو کہا جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لوگوں نے منتخب نہیں کیا تھا، اگر لوگوں سے انتخاب کروایا جاتا تو وہ نہ کرتے، کسی اور کو کرتے جو لوٹ مار کرنے والا ہوتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے تھے، جب مدینہ کے گورنر بنا، ان کے مروان کے 2 بیٹے تھے، عبد الملک اور عبدالعزیز۔ مروان سے حکومت بنو امیہ کی اصل شروع ہوئی نا، تو عبد الملک اور عبدالعزیز، عبد الملک مروان کے بعد بنا بڑا بیٹا، اور پھر عبد الملک کی اولاد خلیفہ بنتی رہی، ولید بن عبد الملک اور سلیمان اور یہ سارے۔ تو یہ دوسرا بھائی تھا عبدالعزیز کے بیٹے عمر ہیں، اور عمر کی بیوی فاطمہ عبد الملک کی بیٹی ہیں، چچا زاد بہن، جس کا باپ خلیفہ، بھائی سارے خلیفہ خاتون۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مکہ کے گورنر بن کے جا رہے تھے تو کئی 100 اونٹوں پہ ان کا لباس لدا ہوا تھا، شان و شوکت، عیش و عشرت کا یہ حال تھا۔ پھر تبدیلی آئی، اللہ کا خوف آیا اور وہی عمر بدل گئے، نیا عمر آ گیا۔ تو جب خلیفہ بنے تو بنو امیہ نے جو لوٹ مار کی ہوئی تھی نا، مسلمانوں کا مال لوٹ کر اپنے خزانے بھرے ہوئے تھے، جاگیریں، جائیدادیں، خزانے سب لوٹ مار کی ہوئی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ سب مسلمانوں کا مال ہے اور مسلمانوں کے بیت المال میں واپس آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ تمہیں جو کچھ تمہارے باپ اور بھائیوں نے دیا ہوا ہے یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ مسلمانوں کے خزانے میں جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر
میرے ساتھ ہی تم رہ سکتی، اب فیصلہ کر لو میرے ساتھ رہنا ہے یا یہ چاہیے. تو بیوی نے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے پاس بھی جو جاگیریں انہیں بھی دی ہوئی تھیں اور بیوی کے پاس جو کچھ تھا، ظاہر ہے بیوی کا دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، بھائی بادشاہ، اس طرح کی عورتیں قادریوں میں گزری، تو سارا کچھ واپس بیت المال میں جمع کرا دیا. اپنا پاس بھی جو کچھ تھا، بیوی کے پاس جو کچھ تھا. پھر اپنے خاندان کو کہا جی لائیں آپ. تو بہرحال کوئی یہ تو نہیں کہ احتساب عدالتیں تھیں کہ جنہوں نے فیصلے کو 4 سال لگنے یا 5 سال اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا دیا. یہ وہ تو آرڈر ہے، مسلمانوں کا مال لائیں. کوئی دیر نہیں لگی، جس کے بعد جو کچھ تھا لائیں گے لے کے خزانے میں. کوئی ضرورت کسی کی نہیں تھی. امیر المومنین سب سے سب کچھ لے لیا، کنگال ہو گئے بنو امیہ. سارا مسلمانوں کا مال ہے لوٹا ہوا، لائیں بیت المال میں، سارا لے لیا سب سے. تو بنو امیہ کے سارے اشرافیہ سارا بہت بڑا خاندان تھا ارد گرد، جو تو حکمران بادشاہ، پھر ارد گرد رشتہ دار، یہ سارے سینکڑوں سارے اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا جی یہ تو تباہی ہے ہمارے لیے، یہ تو ساری جاگیریں ہماری لے لی گئی، سب کچھ لے لیا گیا، تو ہم کیا کریں. تو انہوں نے حضرت عمر کی پھوپھی کو بھیجا ان کے پاس کہ سمجھانے کے لیے کہ یہ نہ کریں، خاندان سارا پریشان ہے اور آپ نے جاگیریں ساری لے لی ہیں اور اس طرح کیا ہے. اور تو سفارش کے لیے بھیجا. پھوپھی آئیں حضرت عمر کے پاس، آ کر کہا کہ مجھے لوگوں نے بھیجا ہے اور اس طرح آپ نے سارا کچھ لے لیا ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن عبد العزیز نے پھوپھی کو سمجھانے کے لیے ایک عملی ایک چیز پیش کی. سمجھ ہے پھوپھی کو معاملہ کیا ہے. تو 2 اشرفیاں نے گرم کر کے منگوائی انہوں نے، آگ میں گرم. سونا گرم ہوتا ہے نا آگ میں، تو بالکل آگ کی طرح لا کے پھوپھی کو کہا کہ پھوپھی جان یہ میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، آگ کی طرح میرے ہاتھ پہ رکھ دیں. پھوپھی نے کہا جی میں تو یہ نہیں کر سکتی تمہارے ہاتھ پہ رکھو. میرے ہاتھ پہ رکھیں. انہوں نے کہا نہیں رکھوں گی میں. تو انہوں نے کہا پھوپھی جان اگر یہ اشرفیاں 2 جلتی ہوئی میرے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو جس کی طرف مجھے بلا رہی ہیں وہ تو جہنم کی آگ میں لے جانے والی چیز ہے. مجھے یہ تیار نہیں ہے کہ 2 اشرفیاں میرے ہاتھ پہ رکھیں اور ہاتھ ہی جلے گا نا، اور جس چیز کی دعوت آپ دے رہی ہیں وہ تو پوری جہنم میں لے جا رہی ہو مجھے. تو پھوپھی کو سمجھ آ گئی، پھوپھی کو سمجھ آ گئی. پھوپھی چلی گئی. لیکن بنو امیہ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری لوٹ مار ہم سے واپس لے لی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اس شخص کا علاج کیا جائے گا. اور وہ علاج کیا تھا؟ صرف 2.5 سال برداشت کیا انہوں نے اور زہر دے کے مروا دیا. ان کے خادم کو، غلام تھا، خدمت کھانا وانا، اس کو رشوت دی، پیسہ تمہیں اتنا دیتے ہیں، زہر دے دو، زہر دے دیا اس نے. 2.5 سال برداشت کر یا مشکل سے. انہوں نے کہا بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، زہر دے کے مروا دیا. اور پھر واپس اسی معاملے لوٹ مار اور سارا جو تھا خزانے سارے واپس مل گئے، سب کچھ ہو گیا. جو زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے ساری جاگیریں سب واپس مل گئے 2.5 سال سے. اور ان 2.5 سالوں میں حال یہ ہو گیا مسلمانوں کا کہ اتنی اقتصادی ترقی ہوئی، خوشحالی، کہ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ نکلتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. یہ پیشین گوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک وقت آئے گا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ نکلیں گے، کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوگا. تو زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوتے تھے. صرف 2.5 سال کے اندر، کیونکہ لوٹے ہوئے خزانے سارے واپس آ گئے نا، آگے لوٹ مار ختم ہو گئی. اور
پھر یہ کہا گیا کہ اچھا شادی جو غریب نہیں ہے صرف شادیاں کرنے کے لیے زکوٰۃ دے دو انہیں کہ شادی کریں. یہ حال تھا 2.5 سال کے اندر. یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی پہ بہترین فلم بنی ہے. کاش کہ اردو میں ہو، یا مجھے پتہ نہیں، میں نے تو عربی میں دیکھی. اگر ہے عربی اس میں انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن یا اردو میں ہو تو دیکھیں آپ. بہت زبردست قسم کی فلم ہے ان کی زندگی میں، زندگیاں بدل دینے والی ہے وہ. آج بڑا سبق ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے کہ جو اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں اپنی اولادوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور بیویوں کے لیے، اور سارا بڑا سبق ہے اس میں بڑی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمن ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اب ڈنڈا لے کے اٹھ کے دشمن ہے، مطلب درگزر کرو، معاف کرو. تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے. ہوشیار رہو، واحذروہم، ہوشیار، کو غلط کام نہ تم سے کروائیں، وہ ایسا نہ کروائیں جو تمہاری آخرت برباد ہو رہی ہو. بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، اور اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے. آزمائش ہے اللہ کی، اولاد دیتا ہے اللہ، اس کے ذریعے آزماتا ہے، مال و دولت کے ذریعے آزماتا ہے. اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور سنو اور اطاعت کرو، اور مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور جسے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا حکم ہے قرآن میں جگہ جگہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو یہاں بتایا کہ اللہ سے ڈرنا ہے کتنا، جتنی استطاعت ہے. جہاں معاملہ اللہ کے بندے کی استطاعت سے باہر ہے تو اللہ جانتا ہے کتنی استطاعت ہے بندے کی، کتنا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے. تو اس طرح جو تھا نا اللہ سے ڈرنے کا حد کیا ہے، کیا تو بتا دیا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اللہ سے ڈرو، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق نیکی کرو، برائی سے بچو، اور سنو اور اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، اطاعت کرو، خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اصل دل کی تنگی ہوتی ہے نا، آدمی سمجھتا ہے یہ ہو جائے گا. یہ فرمایا کہ جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو اللہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑی قدر کرنے والا اور بردبار ہے، غیب اور ظاہر کو جاننے والا، زبردست اور بنا. کہ اگر اللہ کو قرض حسن دو، ویسے تو قرض حسن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے راستے میں خرچ کر مجھے قرض دے رہا ہے، لیکن خاص طور پہ قرض حسن کی اصطلاح جہاد کے لیے خرچ کرنے کے لیے، دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس کے لیے اللہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ اللہ کو قرض حسن دے رہے ہو. تو اللہ کو قرض حسن دو تاکہ اللہ کئی گنا بڑھائے، یضاعف لکم، کئی گنا بڑھائے تمہارے لیے، بڑھائے اس کو آخرت میں تمہیں دینے کے لیے. تو آج دیکھیں ہم مسلمان قوم وہ ہیں کہ اللہ نے کتنا عظیم راستہ ہمارے لیے کھول دیا ہے کہ اگر ہم اپنے ہی فائدے کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جو خرچ کریں آج دفاع پہ، فوج پہ، اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے قرض دے رہے ہو اور میں کئی گنا اسے بڑھاؤں گا. آج ہم کہتے ہیں چیریٹی کریں، کیوں کر رہے ہیں چیریٹی؟ اللہ کے اجر ملے، ثواب ملے، صدقہ کریں ثواب ملے، ثواب ملے. تو سب سے بڑا تو یہ کام ہے. اس ایسی قوم ہے ہم کہ جو دنیا کا ایک کام ہے، جو ہماری اپنی حفاظت ہے، ملک کی حفاظت ہے، اس میں جو ہم خرچ کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا نیکی کا کام یہ ہے کہ تم مجھے گویا کہ قرض دے رہے ہو، کئی گنا میں بڑھا کے دوں گا تمہیں. لیکن آج ہماری مسلمانوں کی سوچ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے. نہیں، حال ہمارا دیکھیں. اور جو اس پہ ویسے بھی نیکی کام جو سمجھتے نہیں نا، تو جو ویسے بھی خرچ ہو رہا ہے اس پہ بھی منافقین کا کیا حال ہے. سب سے زیادہ جو تکلیف منافقوں کو ہوتی ہے مسلمانوں کے ہر ملک میں، اور اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور آج تک، وہ اس سے ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی دفاعی تیاریاں کر رہے ہیں.
جس سے انہیں نظر آئے کہ آپ طاقتور ہو رہے ہیں، آپ کی فوج طاقتور ہو رہی ہے، ملک کا دفاع مضبوط ہو رہا ہے، سب سے زیادہ یہ چیز ہے جو انہیں جلا کے رکھ دیتی ہے، سب سے زیادہ یہ چیز ہے جس سے انہیں نفرت ہے، بغض ہے، جو ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو پہچاننا ہو نا منافق آج بھی، تو سب سے بڑی نشانی یہ دیکھ لیں کہ جنہیں تکلیف کس چیز سے پہنچے گی، جہاں انہیں نظر آئے کہ مسلمان ملک فوجی لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں، دفاعی میں، اس میں بڑے تکلیف شروع ہو جائے گی، اس پہ کیوں خرچ ہو رہا ہے، اس پہ کیوں خرچ، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو اسے سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تمہیں کئی گنا بڑھائے گا بھی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، بخش دے گا اللہ تمہیں، گناہ بخش دے گا، اللہ کا وعدہ دیکھیں۔ ہم ایسی قوم ہیں، یہ وعدہ اللہ کا، اور پھر بھی ہم سب سے زیادہ غافل ان چیزوں سے ہوں، اور اس میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہو کہ کیوں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ تو چیریٹی کے طور پہ ہونا چاہیے، نیکی سمجھ کے ہونا چاہیے، چھوڑیں اس کو ٹیکسوں ویکسوں کو، یہ تو ہمیں آگے بڑھ کے دینا چاہیے۔ جس طرح مسجد بنانے کے لیے دوڑتے ہیں ہم، دوسرے نیکی کے کاموں کے لیے دوڑتے ہیں، اس طرح اس کے لیے تو دوڑنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے واللہ شکور حلیم، جہاں دیکھیں بندے کے لیے آتا ہے نا شاکر، اللہ شکر کرنے والا، جب یہ اللہ کے لیے آئے گا نا اللہ شکور ہے یا اللہ شاکر ہے، تو معنی بدل جائے گا، کیا اللہ قدر کرنے والا ہے، کہ بندہ جو بھی دیتا ہے نا اللہ قدر کرتا ہے۔ مطلب ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں اتنی سی، تو یہ نہیں کہ اس کی کیا حیثیت نہیں، اللہ قدر کرتا ہے اپنے بندے کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی، چھوٹے چھوٹے صدقات کی، جو اس خرچ کرتا ہے ایک ایک پیسہ، تو اللہ قدر کرنے والا ہے۔ آج ہم دیکھیں نا کسی بادشاہ کو کوئی گفٹ دینا ہو تو سب سے بڑی پریشانی ہوگی دیں کیا، اس فلاں کو اس کے پاس ہے جی سب کچھ چاہیے، کسی بڑے آدمی گفٹ دینا اس کے بعد تو سب کچھ چاہیے جی، وہ تو جی اس کے پاس ہے، یہ ہے تو دیں کیا، اس چیز کی اس کے سامنے کیا ویلیو ہے، اس چیز کی کیا ویلیو ہے۔ تو یہ اللہ جو کائنات کا بادشاہ ہے، تو یہ نہیں کہ ہم دیں گے یہ چیز معمولی، اللہ کا فرمایا اللہ قدر کرنے والا ہے اور بردبار ہے، غیب اور ظاہر کو جاننے والا، زبردست اور دانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔